بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے گوادر کے جھگڑے والی بات تو کافی لوگوں سے سن رکھی ہے اور وہ کافی لوگ جو ہے نا اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں کچھ تھوڑا سا ایک اپنے اینگل سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ ارشد شریف نے، یعنی وہ صدیق جان جو ہے وہ اکیلا ہے اور یہ 4 آدمی اس کو مارنے والے ہیں۔ پہلی تو یہی چیز ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اتنے دلیر ہیں کہ 4 آدمی اس آدمی کو مار رہے ہیں۔ پہلے ارشد شریف اپنا قد دیکھیں اور اس کا قد دیکھیں، اپنی باڈی دیکھیں اور اس کی باڈی دیکھیں۔ آپ کو مارنے کے لیے بھی دوسرے لوگوں کا سہارا چاہیے تھا۔ اگر آپ اتنے ہی دلیر تھے تو اسے کہہ دیتے یار آ جاؤ اکھاڑے میں، اگر ہم باتوں سے لڑ سکتے ہیں تو ہاتھوں سے بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن آ جاؤ، اگر آج مقابلہ یہی ہے تو تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو یا میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں تو میں ذرا تمہاری ٹھکائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاید دیکھیں نا، مقابلے کے لیے آپ جب کسی کو بلاتے ہیں تو وہ پھر تیار ہو کے آتا ہے، پھر اس میں پتہ لگتا ہے کہ دلیر کون ہے اور بزدل کون ہے۔ یہ اچانک حملہ کرنا تو یہ تو بزدلی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بات، میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں سے ہی اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی تیسرے آدمی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی اس کو ذلیل کرو، نہیں، اس کی حرکات جو ہیں اسے خود ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا ارشد شریف آج یہ بتا سکتا ہے لوگوں کو، یا آج جو باتیں اس کے بارے میں کوئی میں کہوں گا، کوئی دوسرا کہے گا، کوئی تیسرا کہے گا؟ مطلب ہے کہ آج سے پہلے اس کی دوسری وائف جو ہے، جس کے بارے میں بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، کیا وہ اس جھگڑے سے پہلے وہ ٹی وی پر اور عام عوام کو معلوم تھا اس چیز کا؟ نہیں تھا معلوم۔ لیکن جب انسان خود ذلیل ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی کے ہاتھ سے وہ شروعات کروا دیتا ہے۔ ارشد شریف نے خود ہی 2 چیزیں اس میں، کوالٹیاں اس میں بہت اچھی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ صحافی پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑا بدماش ہے تو وہ صحافی ہے، اور اگر سب سے بڑا کوئی بدماش ہے تو وہ وکیل ہے۔ سب نہیں، لیکن یہ تصور کرتے ہیں، یہ چند ایک لوگ جو ہیں نا، یہ اپنے آپ کو عقل کل اور پاورفل اپنے آپ کو یہ کہلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم اگلے کو بلیک میل بھی کریں گے، اسے ماریں گے بھی اور اسے رونے بھی نہیں دیں گے۔ یعنی تینوں باتیں جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں ہے، کیا وکیل اور کیا صحافی۔ میجارٹی یعنی جس نے شاید صرف کارڈ ہی رکھا ہو اپنے پاس صحافت کا، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ 30 مار خان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بھی چھاتی جو ہے وہ 52 انچ کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ارشد شریف نے ایک تو زیادتی کی ہے، یہ تو خیر دانستہ پتہ لگ چکا ہے، کیونکہ ایک آدمی کسی چیز کی گواہی دے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے، جہاں ایک آدمی نہیں بلکہ کئی آدمی جس چیز کی گواہی دینا شروع ہو جائیں وہ پھر حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ اب ارشد شریف کو چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے، اس میں اس کی انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی اپنی بےزتی کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی بےزتی اور اگر کروانا چاہتا ہے اور 4 دن رک جائے، اور اگر وہ آج ہی اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار میری جو بےزتی ہو رہی ہے، اب جو لتر مجھے پڑ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں آج ہی معافی مانگوں عوام سے بھی اور اس شخص سے بھی جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی توبہ کروں، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو عزت جو ہے نا وہ اور عطا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں آج نہیں کل کروں گا، تو کل تک جتنی عزت اس کی جو ہے نا وہ سنبھالی جائے گی، وہ اسی کو پتا ہوگا کہ میری عزت کتنی اور ہو گئی ہے۔ کسی کو پتہ لگے نہ لگے، لیکن اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت گوائی ہے۔ اور یہ اس میں صدیق جان کے بارے میں جو چیز ابھی تک میں میڈیا پہ سن رہا ہوں، اور جو اس نے یہ لفظ کہے ہیں کہ میں اس چیز کو بھی اچھالنا نہیں چاہتا اور میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا پن، جسے آپ کہہ لیں کہ واقعی اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہوتا کہ جو صبر کر جاتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے
کو ہمیشہ ہی بڑا کہا جائے گا۔ تو میں تو صدیق جان کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دوستوں میں ایک ہم پیشہ لوگوں میں، مقابل لوگوں میں ٹسل ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کس میں نہیں ہوتی؟ آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، اس کے ارائیول اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں۔ انسان تو دور، انسان تو بڑی چیز ہے، جانوروں میں بھی ارائیول ہوتے ہیں ان کے ہی۔ اور یہ چیز ارشد شریف کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور یہ سوچے کہ یار اگر مجھ سے غلطی ہو ہی گئی ہے اور اگر میں نے ہی دانستہ غلطی کر لی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ارشد شریف اس سے آج بھی معافی مانگ لے، میری نظر میں ارشد شریف جو ہے نا اس سے بھی بڑا مقام پائے گا اور وہ اس سے بھی اعلیٰ رتبے پہ جا سکتا ہے۔ کیوں کہ اس میں بڑائی کی بات ہے، برائی کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑائی اسی چیز میں ہے کہ آپ نے جو غلطی کی اس کو تسلیم کر لیں تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ اور جو لوگ باتیں آپ کے گھر کے بارے میں اب سوچ رہے ہیں وہ گھر سے بھی باہر دور چلی جائیں گی، وہ آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں آپ کے رائے رکھنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے رشتہ دار فلاں آدمی جو ہے وہ یہ کہتا تھا آپ کے بارے میں، فلاں رشتہ دار یہ کہتا تھا، آپ کی بہن بھائی یہ کہتے تھے، آپ کے والدین آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے۔ وہ اتنی باتیں آپ کے بارے میں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ بد سے کہتے ہیں بدنام زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو بدنام کرنا ہو تو اس کو مارے مت، اس کو بھگائیں تاکہ دنیا دیکھے کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ جب وہ بھاگتا وہ دنیا دیکھے گی تو وہ خود بخود بدنام ہو جائے گا، اس کی دلیری جو ہے نا وہ ساری نکل جائے گی، کیونکہ عوام نے دیکھ لیا کہ وہ تو دیکھو سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے 2 مار لیں گے، 4 مار لیں گے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مارنا اور مار کھانا، انسان گر بھی تو سکتا ہے نا، اس کو چوٹیں ویسے بھی لگ سکتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک بزنس کیا ہوا تھا، تو میں کسی سے لینا چاہ رہا تھا پیسے، اس سے میں نے لینے تھے، تو سارے ہی پولیس والے اور وہ خود بھی بندہ وہیں کھڑا تھا، تو میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ویسے رک گیا۔ تو میں نے بے وقوفی کی، یعنی آپ میری بے وقوفی اس میں شامل کر لیں کہ میں نے بے وقوفی کی کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اے اپنا صابر، یہ تم نے پیسے دینے ہیں تو اس کا کیا حل نکالنا ہے؟ وہ کہنے لگا کون سے پیسے؟ اب میں نے یہ اس ٹائم دانستہ غلطی کی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پولیس والے اس کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، بیچ میں وہ کھڑا ہے، ایک 8-10 لوگ کھڑے ہیں، تو شاید اس کی بھی کوئی عزت ہوگی۔ لیکن میں نے اس ٹائم کیونکہ خود غلطی کی اور میں نے اس کا گریبان، جب اس نے کہا نا کون سے پیسے، اب میں تو لیندار تھا تو میں اپنی جگہ سچا تھا، تو مجھے غصہ تو آ گیا، لیکن وہ غصہ میرے لیے خود نقصان دہ ہوا، جس کی مجھے خود ساری زندگی نصیحت ہو گئی۔